کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، یہاں اللہ نے ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے کے لیے کہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صرف انسان نہیں، جانور بھی، جن کے اندر جانیں ہیں، روح ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم نے جو دنیا میں عمل کیے تھے اس کا پورا کا پورا انعام اور پورا کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کم نہیں، ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں، پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جب بدلہ دیا جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، تو اس میں جو حساب کتاب کے بعد فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَاز، وہی کامیاب ہو گیا۔ تو اس آیت میں کامیاب زندگی بتائی گئی ہے۔ کامیاب زندگی کون سی ہوگی؟ مرنے کے بعد اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد حساب و کتاب ہوا، ہمیں ہمارے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اب کیا ہوگا؟ حساب و کتاب کے بعد اگر ہم جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ پہلی آیت پر غور کیجئے، یہ موت سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری آیت پر آئیے، فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک، تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی۔ ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو یہ روح سب سے پہلے یہاں سے نکلتی ہے، پیر کے پنجے سے، یہاں سے۔ اور آپ دیکھیے گا کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو سب سے پہلے یہ حصہ اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر اس کی روح کھینچی جاتی ہے اور آگے تو پنڈلی پہ آتی ہے۔ جب پنڈلی پہ آتی ہے یہاں پر تو پھر یہ حصہ بے جان ہو جاتا ہے، یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح ملک الموت کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر روح کھینچتا ہے تو ران پر آتی ہے اور کمر سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روح کھینچتا ہے تو یہ روح سینے تک آتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح حلق تک آتی ہے اور آدمی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، دیکھیے گا بڑی ہو جائیں گی آنکھیں۔ روح یہاں تک آتی ہے اور ناک اور کان اور آنکھ کے راستے سے یہ روح نکل جاتی ہے۔ کھینچتا ہے فرشتہ تو یہ روح یہاں سے نکلتی ہے، ناک، کان اور آنکھ کے راستے سے۔ قرآن نے کہا فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح نکالتے نکالتے ملک الموت تمہارے حلق تک پہنچے گا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں، ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی طاقتور کی حکومت نہیں ہے، تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تم سپر پاور ہو، تم ملک کے مالک ہو، دنیا کے مالک ہو، تم اپنے آپ کو شکتیشالی سمجھتے ہو، سپر پاور سمجھتے ہو، ترجعونہا، تو جو روح نکالتا ہے ملک الموت اس سے روح کو چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ ملک الموت سے جھگڑ کر، اس سے لڑ کر جو روح کھینچ رہا تمہاری، اس سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، سپر پاور ہو، دنیا کے مالک ہو، اگر تم پوری دنیا پر حکومت چلاتے ہو، پردھان منتری ہو، وزیر اعظم ہو، پریسیڈنٹ ہو، پورے ورلڈ پر حکومت کرنے والے سپر پاور ہو، تو پھر اتنا چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے تم روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں بے بس ہو، یہاں کمزور ہو، کوئی ہے جو یہاں پر تمہیں بے بس کر رہا ہے، اور وہی ہے اللہ۔
تو اس آیت نے بھی ہمیں بتا دیا کہ موت آنی، موت سے سابقہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور سے گزرنا پڑا، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا، بلکہ نبی اکرم کا حال اگر آپ دیکھیں گے اور بخاری شریف کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں گے نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آخری دن ہے، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے اس درمیانے بیچ کے وقفے میں، ظہر اور فجر کے بیچ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، یہ وقت جیسا گزرا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ آپ نے برابر کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کہا پانی کا پیالہ لاؤ، امی عائشہ پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ۔ عائشہ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ اس حدیث میں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، مولانا جرجیس اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائے، نبی اکرم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ۔ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جو نبی اکرم کی بیٹی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے روتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرو، وا کر بابا تو، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کا حال۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اس پوزیشن میں دیکھا کہ وہ میری پریشانی سے پریشان ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو پکڑا، فرمایا بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جبریل کو بھیج کر کہ آج میری ملاقات کا وقت ہے، اللہ سے میری ملاقات طے ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کو اور زیادہ رونا آ گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ تسلی دیتے رہے، آپ ان کو ڈھارس بندھاتے رہے، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے ان کو ہنسانے کے لیے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے ایک بات کہی جو سچی بات تھی۔ تو کیا کہا؟ فاطمہ تم غم نہ کرو، فاطمہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، اے فاطمہ ابھی ابھی جبریل آئے اور بتایا فاطمہ سے کہہ دو فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اس خوشخبری نے فاطمہ کے غم کو تھوڑا ہلکا کر دیا، تھوڑا ہلکا کیا، لیکن مکمل ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دوسری بات کہی، فاطمہ پریشان مت ہوئیے، میرے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں میرے بعد سب سے پہلے میرے پاس کوئی آئے گا، مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ہوگی، یعنی تم آ رہی ہو میرے پیچھے پیچھے۔ یہ سنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو مسکرائیں۔ اچھا موت کی خبر سن کر کوئی مسکراتا ہے کیا؟ یہ کہا کہ میرے بعد تمہارا نمبر، میرے گھر میں سب سے پہلے مجھ سے، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ملوگی، تو مسکرا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت مومن کی نظر میں بری چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن موت کو جتنا قریب دیکھتا ہے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں، مرنے کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہے، اور موت اگر دیکھ لے قریب تو ہم ڈرتے بھی ہیں۔ صاحب یہاں ہارٹ کا کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں، بیٹا بنگلور لے کے چلو، بیٹا دلی ایمس میں لے کے چلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارے اندر ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی مکمل طور پر ہے نہیں. اگر ہم مکمل مومن ہوتے تو موت کو اپنے قریب دیکھ کر ہم ڈرتے نہیں, روتے نہیں, چیختے نہیں, نفرت نہیں کرتے, بلکہ خوش ہوتے. مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگو اللہ مجھے کل ہی موت دے دے, یہ دعا مانگنا حرام ہے, ایسا نہیں مانگ سکتے آپ. یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے موت جلدی دے دے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو. آپ صرف بہت ضروری ہو, پریشانیاں بہت زیادہ ہوں, الجھنے ہوں, ٹینشن ہو, تو آپ اتنی دعا کر سکتے ہو اللہ سے کہ اے اللہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی, اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو, اور جب میری زندگی میرے لیے بہتر نہ ہو تب تو مجھے اٹھا لے. یہ دعا بس کر سکتے ہو جب بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ الجھن ہو تب. لیکن ہم موت کی تمنا کیوں کرتے معلوم ہے؟ 5 بیٹیاں ہیں, 6 بیٹیاں ہیں, ان کے جہیز کیسے ہوگا؟ آج کل بغیر گاڑی دیے ہوئے, بغیر انٹرنیشنل بھکاری کا پیٹ بھرے ہوئے ہماری بیٹی کی ڈولی نہیں سجے گی. اس لیے ہمارے ٹینشن اتنے ہو گئے ہیں زندگی میں کہ ہم اسی سے کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں. یہ ہمارے اپنے ٹینشن ہیں, یہ ہماری اپنی الجھنیں ہیں. اللہ کے نبی کا پھر یہ حال تھا. اچانک ہونٹ ہلنے لگے اور آواز بند ہو گئی. ہونٹ ہلتے ہوئے امی عائشہ نے دیکھا تو اپنے کان لگا دیے. دیکھیں کوئی خاص بات تو نہیں کہہ رہے ہیں جو آخری وقت میں ہم اس کو سننے سے محروم رہ جائیں. کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ ہونٹ ہل رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ جملے ادا کر رہے ہیں, اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. نماز پڑھتے رہنا لوگوں, نماز پڑھتے رہنا, اور اپنے غلاموں کا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. جو تمہارے نیچے کام کرتے ہو غلاموں, ان کا خیال رکھنا. جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا, جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا. ان کی اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا. اگر کوئی مشکل کام ان سے کرا رہے ہو جو وہ کر نہ سکیں تو ان کے کام میں تم بھی ان کی مدد کرنا. موت سے تم بچنا چاہتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی, وہ موت تمہیں آ کر رہے گی. یہاں قرآن نے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے, بہت پیارا ورڈ استعمال کیا ہے ملاقات کا. وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی ہم سے ملاقات ہوئی, ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا, آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا, ہم نے آپ کو حق کیا, آپ نے ہم کو حق کیا, ہم آپ کے گلے لگے, آپ ہمارے گلے لگے, آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے, میں آپ کو دیکھ کر مسکرایا. اس کا نام ہے ملاقات. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت؟ یہ کہلاتی ہے ملاقات. اور اللہ نے کہا ہے یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ ملاقات کر کے رہے گی. دوست کو بھی دشمن کو بھی. موت سے نہ کسی کی, موت کو نہ کسی کی سے دوستی ہے نہ کسی سے دشمنی. اس کی نظر میں سب برابر ہیں. وہ آپ کے مسجد کے باہر لنگڑے اور لولے, اپاہج, بھیک مانگنے والے سے بھی گلے ملتی ہے, اور وہ پرائم منسٹر سے بھی گلے ملتی ہے. وہ نالیاں صاف کرنے والے سے بھی ملاقات کرتی ہے, اور وہ مخملوں پہ سونے والے بادشاہوں کے سے بھی ملاقات کرتی ہے. اس موت کو کسی سے ملاقات کرنے کے لیے باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور اس موت کو کسی جگہ کوئی روک بھی نہیں سکتا کہ اس کی انٹری پر بین ہو کہ تم یہاں نہیں گھس سکتے ہو. نہیں, اس پر کوئی بین نہیں. بڑا پیارا لفظ استعمال کیا. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی, تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تمہیں ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات کے پاس لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. پھر تمہیں عالم الغیب کے سامنے, اللہ رب العالمین کے سامنے, جو ہر چیز کو چھپی ہوئی ہو یا ظاہر جاننے والا ہے, جو حاضر ہے, اس کے سامنے تم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ,
اور اے موت سے بھاگنے والوں، جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے، اس کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا، ہر ایک چیز کی خبر دے دے گا جو تم نے اس زمین کی پیٹھ کی اوپر کیا ہے، جو تم کام کیا کرتے تھے، جو تم اعمال کیا کرتے تھے، اچھے ہوں یا برے، ہر چیز کی وہ تمہیں خبر دے دے گا، ہر چیز کے بارے میں تمہارے سامنے پوری ویڈیو چلا دے گا کہ تم دنیا میں یہ کرتے تھے، تم نے فلاں دن یہ کیا، فلاں منٹ یہ کیا، فلاں سیکنڈ یہ کیا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا میں تم نے جو کچھ بھی کیا اس کو ایک ایک کر کے وہ تمہارے سامنے خبر بتا دے گا، اس کی سوچنا تمہیں دے دے گا، اس کی نیوز تمہیں دے دے گا، باخبر کر دے گا، تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا، جب دیکھو گے ہاں یہ تو ہم نے کیا تھا، ہاں یہ کیا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور جانا بھی ہمیں وہی ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، سنیے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے جو مصیبت پیش آئی ہے، میری ماں کے انتقال کے بعد، میرے بیٹے کے انتقال کے بعد، میرے بھائی کے یا میرے بچے کے انتقال کے بعد جو مصیبت مجھے آئی ہے، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اس پر ہمیں اچھا بدلہ دے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس پر، اس مصیبت میں مجھے اجر دے، بدلہ دے۔ واخلف لی خیرم منہا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے، جو تو نے مجھ سے لیا ہے، واخلف لی خیرم منہا، اے اللہ مجھے تو اس سے اچھا نعم البدل عطا فرما، مجھے اس سے اچھی چیز عطا فرما، مجھے اس سے اچھی چیز دے دے۔ غور کیجئے دعا، اس سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی سکھلا رہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اسی خطبے میں آپ نے صحابہ کو یہ دعا سکھلائی کہ جب تمہارا کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے میں موجود تھے، انہوں نے یہ دعا یاد کر لی، اور خطبہ جب ختم ہوا تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا آج میں نے یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی اور میں نے یاد کر لی۔ کہا کیا دعا ہے؟ اس زمانے کی عورتیں بھی دعاؤں کے لیے کتنی بے چین رہتی تھی۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی انتقال کی خبر سنو تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے، میرے ہسبینڈ نے جب یہ دعا مجھے بتائی تو میں نے بھی یاد کر لی۔ اور ایک دن ایسا آیا، چند سالوں کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ کسی حادثے میں میرے ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں میرے ہسبینڈ، ابو طلحہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب ان کی باڈی گھر پہ لائی جاتی ہے اور ام سلیم کو خبر دی جاتی ہے ان کے شوہر انتقال کر گئے، ایسا حادثہ ان کے سامنے ان کے ساتھ ہوا، اور یہ ڈیڈ باڈی ان کی ہے۔ ام سلیم نے اپنے شوہر کو جب دیکھا اس پوزیشن میں کہ ڈیڈ باڈی ان کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ انتقال کر گئی، کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا۔ کہتی ہے کہ میں نے وہی دعا آج پڑھی جو دعا ہم نے کبھی اپنے شوہر کی زبان سے سنی تھی اور وہ میں نے یاد کر لی، وہی دعا انہوں نے پڑھی، اور پھر وہ برابر پڑھتی رہیں۔ ابو طلحہ کو دفن کر دیا گیا، ان کو جب بھی اپنے شوہر کی یاد آتی، ان کے انتقال کا دردناک منظر جب
سوچتی تو یہی کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر ہمیں جو تو نے چھینا ہے، جو تو نے لیا ہے، تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اس سے اچھا بدلہ ہمیں دے، اس سے اچھی چیز تو ہمیں دے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے شوہر سے اچھا بھلا اور کون ہو سکتا ہے، اتنا لاڈو پیار کرنے والا میرا آدمی چلا گیا، اور میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرما، اجر عطا فرما، اور جو تو نے چھینا ہے اس سے بہتر عطا کر، اس سے بہتر چیز ہمیں دے دے، بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ فطری چیز ہے، سوچ ان کی صحیح ہے۔ فرماتی ہیں میری عدت کے دن ختم ہوئے، شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوی 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارتی ہے عربی تاریخ کے حساب سے، اور طریقہ آپ کو معلوم ہے، اگر مغرب کی اذان سے پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دن بھی جوڑا جائے گا۔ مثلا کسی شخص کا انتقال 6 بجے ہوتا ہے شام کو، اور اذان ہو رہی ہے 6:10 پر، تو آج کا دن جوڑا جائے گا اور اس کو پہلا دن مانا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا انتقال مغرب کی اذان کے بعد ہوتا ہے، آج کون سا دن ہے؟ جمعرات، مغرب کی اذان کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جمعرات کا دن نہیں جوڑا جائے گا، جمعہ جوڑا جائے گا، کیونکہ عربی کے حساب سے تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آج کسی کا انتقال ہوتا ہے اور مغرب کے بعد ہوتا ہے تو جمعرات نہیں جوڑی جائے گی بلکہ جمعہ جوڑا جائے گا، جمعہ سنیچر، یہاں سے 4 مہینہ 10 دن گزارے گی، اور جیسے ہی 4 مہینہ 10 دن عربی کے حساب سے ہوں گے، مغرب کی اذان ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور مغرب کی اذان کے بعد نماز کے بعد وہ اپنی عدت سے نکل جائے گی۔ اور اگر مغرب کی اذان سے پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے، جیسے آج جمعرات ہے، مغرب سے پہلے کسی کا انتقال ہوا تو آج کا دن بھی جوڑا جائے گا، جمعرات، جمعہ، کل دوسرا دن، پرسوں تیسرا دن، ایسے۔ یہی عقیقے کا معاملہ ہے، کوئی بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا، مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے تو دوسرا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اس سسٹم کو یاد رکھیے گا۔ تو کہتی ہیں ام سلیم کہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد جیسی میری عدت پوری ہوئی، 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہوئی، تو اچانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا، سامنے جناب محمد رسول اللہ تھے، میں نے کہا اندر آئیے، تشریف لائے، میرے پاس چمڑے کی، چمڑا جو ہوتا ہے آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، چمڑے کا تو کاروبار بھی یہاں ہوتا ہے، چمڑے کی کھال کا بنا ہوا تکیہ رکھا ہوا تھا، پلو، میں نے اس کے اندر کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے وہ پلو، میں نے وہ تکیہ میں نے اللہ کے نبی کو دے دیا، اور آپ اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھ گئے، اور ابو طلحہ کے انتقال پر مجھے صبر کی تلقین کرنے لگے، چونکہ عدت کے دن میرے گزر چکے تھے، اس لیے فرمایا اے ام سلیم، میں تمہیں نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بقیہ عمر ایسے کیوں گزرے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں تم سے شادی کروں، تم سوچ لو، غور کر لو، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ ام سلیم کا جواب، اے اللہ کے نبی، ایسی بد نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ آپ جس کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں، وہ بد نصیب ہی ہوگی، لیکن میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو پہلے میں شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو بتا دیتی ہوں، میری ان پریشانیوں کو سن لیجئے، اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت ہو تو نکاح کیجئے گا، ورنہ نہیں۔ میری پہلی پریشانی یہ ہے کہ میں سوکنوں کے معاملے میں بڑی خوددار ہوں، آپ کی پہلے سے اور بیویاں موجود ہیں، آپ ایک نکاح میرے ساتھ بھی کریں گے، میں سوکنوں کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی، میں اس معاملے میں بڑی خوددار ہوں، بڑی غیرت مند ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ میرے باری میں یا میرے ٹائم پر کسی دوسری بیوی آپ کو ڈسٹرب کرے، بلائے، یا میری ان سے کچھ تو میں ہو جائے، میں اس سلسلے میں بڑی غیرت مند عورت ہوں، خوددار عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
دوسری کوئی اور پریشانی ہو تو بتاؤ. کہتی ہیں کہ دوسری پریشانی ایک اور یہ ہے کہ میں اب عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے خاص طور پر پیار و محبت جو چاہیے ہوتی ہے، اور ایک شوہر کو، ایک پتی کو، ایک ہسبینڈ کو اپنی پتنی سے جس چیز کی آرزو ہوتی ہے، شاید میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ میں آپ کی ہر وقت، آپ کی ہر آرزو کو میں پورا نہ کر سکوں. آپ نے کہا اچھا اور کوئی پرابلم؟ کہاں ایک پرابلم اور ہے. کہا کیا؟ کہا ایک پرابلم ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو طلحہ جو انتقال کر گئے ہیں، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے. میں آپ سے نکاح کر لوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں ان بچوں کو کسی بھی حالت میں ان کے ددیال چھوڑ نہیں سکتی، اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، یہ میری ایک اور شرط ہے. آپ نے فرمایا آئے ام سلیم، پہلی چیز رہی سوکنوں کی خودداری اور غیرت والی، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ہمدردی پیدا کر دے گا، تم سوکنوں کے ساتھ مل کر بھی رہو گی تو خوش رہو گی، اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میں تو ہر کام عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہوں، اس لیے تمہیں شکایت کا موقع نہیں مل سکتا ہے. رہی دوسری بات کہ میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ہر وقت جب آپ چاہیں میں آپ کی ضرورت پوری کروں، وہ نہیں، کیونکہ میں اب عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، بڑھاپے کے اندر میں داخل ہو چکی ہوں. تو فرمایا آئے ام سلیم، عمر کے جس حصے میں آپ داخل ہو تقریباً میں بھی عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں، اور شادی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صرف ایک ہی چیز کا متلاشی رہے. میں تو تمہاری بچی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. یہ ماحول بہت عجیب و غریب ہے، یہاں بیوہ کا نکاح نہیں ہوتا ہے، طلاق شدہ عورت کا کوئی گھر نہیں بستا ہے، لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں تمہارا ذمہ دار بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مصیبتوں میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں. تو عمر کے جس حصے میں تم ہو میں بھی ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور رہی بچوں کی بات، تو شادی جب تم کر لو گی، مجھ سے نکاح کر لو گی، تو تمہارے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہوں گے، ہم ہی ان کی کفالت کریں گے اور ہم ہی ان کی پال پوس کر ہم ان کو بڑا کریں گے، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہوں گے تو ہم ان کا نکاح بھی کرائیں گے. یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی نے جب ایکسیپٹ کر لیں تو ام سلیم کا نکاح محمد رسول اللہ سے ہو جاتا ہے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ جب میری شادی اللہ کے نبی سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیے. ایک دن کسی کا انتقال ہوا، میرے کانوں میں خبر پڑی تو میں نے پھر یہی دعا پڑھی، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اچانک مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو دعا سکھلائی کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے ایسی چیز عطا فرما جو پہلے سے بہتر ہو. آج مجھے میرے شوہر ابو طلحہ سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا. یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے. جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو طلحہ سے اچھا کون ہمیں ملے گا، اتنا پیار کرنے والا پتی چلا گیا دنیا سے، اس سے زیادہ اچھا کون ملے گا. اللہ نے ابو طلحہ کے بدلے میں مجھے جناب محمد رسول اللہ عطا فرما دیا. پتہ یہ چلا کہ غم میں اور مصیبت میں صبر کرو، اور صبر کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جائے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھا بدلہ بھی عطا فرما سکتا ہے. یہ صبر کا انعام ہے، یہ صبر کا بدلہ ہے. ہمیں مصیبتوں پہ صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا یاد کریں. دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی. وہ تو خطبہ سنا ابو طلحہ نے، ایک ہی بار اللہ کے نبی نے دعا بتلائی اور یاد کر لی، اور ہم تو اس کو کم سے کم 8-10 بار ریپیٹ کر چکے ہیں. ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں تو شاید نہیں بتا پائے گا، اور کھڑا کر دوں گا تو کہے گا مجھے کو کھڑا کرنے کو تھے، کوئی اور نہیں ملا تھا. صرف ایک بار اللہ کے نبی نے پورے جمعے کے خطبے میں دعا بتائی تھی اور یاد کر لی صحابہ نے. ہم تو 8-10 بار بتا چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون تو یاد ہی ہے سب کو. آگے والا جملہ بہت چھوٹا سا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بس اتنا سا جملہ. یہ ابھی یاد کرنے میں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی جلسے میں آؤں آپ کے یہاں، جیسا کہ لوگ ٹائم مانگ رہے ہیں دسمبر کا،
اگر اس وقت بھی آ کر پوچھیں گے تو شاید یاد نہیں ہوگی، کیونکہ آج یہاں سے ہٹنے کے بعد ہم بھول جائیں گے۔ ابھی تک بس ایک ذہن بنا ہے، لیکن کل جیسی ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے بھول جائیں گے۔ بس ہاں تقریر اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہاں مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، ارے دن بتایا ہے، عقیقے کا دن کہاں سے جوڑا جائے گا، کہاں پہ ختم ہوگا، مغرب سے پہلے، ارے کیا آج تک کوئی مولوی نہیں بتاتا ہے مولانا صاحب، یہ سب چرچے ہوں گے، لیکن اسی چائے کی دکان پہ پوچھ لو جو دعا بتائی تھی وہ یاد ہوئی تو نہیں، کر لیں گے وہ دعا یاد نہیں۔ پوری تقریر بند کر دو، چھوڑ دو میری، آج صرف یہ دعا یاد کر لو، کامیاب۔ انا للہ یاد، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بناؤ، جب کسی کا انتقال ہو تو یہ دعا پڑھو، پھر دیکھو اللہ رب العالمین اس سے صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد پھر اور کھلونے اب کون کھیلے گا، یہ عورتیں زیادہ کمزور دل کی ہو، بال کھول کے دوپٹہ پھینک کے نوچتی اب کیا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے دن کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک عورت کو اللہ کے رسول نے ایک قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا، مسلم شریف کی حدیث، بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے کہا کیا ہوا، کہا میرا بیٹا مر گیا۔ آپ وہیں بیٹھ گئے اور اس عورت کو سمجھانے لگے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، صبر کرو، چلو تم اپنے گھر چلو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنائے۔ نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس کون آدمی بیٹھ گیا۔